خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج نہایت خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسے بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے متعلق سوچنے کی کوشش کیجیے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، 4-5 گاؤں تھے، بہت بڑے گاؤں تھے، اور ان کے درمیان میں ایک بڑا کنواں تھا، جہاں سے وہ سارے کے سارے گاؤں پانی نکالتے اور اپنی ضروریات زندگی معمول کے مطابق اسے استعمال کرتے تھے۔ کھانا پینا، نہانا، سارے پانی کے جو معاملات تھے اسی کنویں سے استعمال کیے جاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اس کنویں سے اسمیل آنا شروع ہوگی، اور جب اسمیل آنا شروع ہوگی تو اس دور میں بدروحوں اور جنات کے اوپر بڑا ایمان رکھا جاتا تھا جی۔ جب وہ اسمیل آنا شروع ہوگی تو کسی نے افواہ پھیلا دی، جی بڑے کنویں کے اوپر جنات نے یا بدروحوں نے قبضہ کر لیا، وہاں سے بڑی اسمیل آ رہی، بدبو آ رہی۔ ہوا کچھ یوں کہ کسی نے اس کنویں کے پاس ڈرتے ہوئے جانے کی جرات نہ کی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس دور کے جو وہاں پر مشہور و معروف پادری صاحبان تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا، جی اس پر دعا کی جائے۔ فادر صاحبان آئے، بابو جی آئے، اور بڑے بڑے لوگ آئے اور وہاں پہ دعا نماز کی۔ وہ بھی کنویں کے پاس نہیں گئے، انہوں نے کنویں کے چوگرد دعا نماز کی اور چلے گئے، کہتے جی خدا خیر کرے گا۔ وہ چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ 2-3 دن گزرے، وہ اسمیل کم ہونے کے بجائے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے صوفیہ کو بلایا، اللہ توبہ کرنے والے بابوں کو بلایا، اور جب وہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے بھی جرت نہ کی کہ اس کنویں کے پاس جا کے دعا نماز کی جائے۔ دور سے انہوں نے دعا نماز کی اور وہ بھی چلے گئے۔ انہوں نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ آپ کریں۔ تیسری باری آئی جی، کوئی صوفیہ کرام کو انہوں نے بلا لیا، اس دور کے جو مشہور زمانہ تھے ان کو بھی بلایا، انہوں نے بھی سیم ایز اٹ از ویسے ہی کیا۔ جب ایک ویسے کیا تو ایک شخص شہر گیا ہوا تھا تقریباً 10 دن سے کسی کام، وہ گاؤں آیا تو اس نے ایک لڑکے کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا، اور وہ لڑکا نہایت پریشان، سراسیمہ اور برے حال تھے اس کے۔ اس سمجھدار اور بزرگ دانا شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس جوان نے سارا معاملہ بتایا کہ بڑے کنویں کے اوپر کسی جن بھوت چڑیل نے قبضہ کر لیا اور وہ ہمیں پانی لینے نہیں دے رہا، وہاں سے بدبو بہت زیادہ آ رہی ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں بنا کھائے پیے، بہت مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو ہم نے بلایا ہے، لیکن کوئی بھی اس جن کو بھوت کو دور نہیں کر پایا۔ اس نے، وہ جو شہر سے سامان لے کے آیا تھا، اس نے اس لڑکے کو کہا کہ گھر چھوڑ کے میں ذرا کنویں پر دیکھ کے تو ہوں ماجرا کیا۔ وہ دانا شخص کنویں کے پاس پہنچا، اور جب کنویں کے پاس پہنچا تو اس نے بنا کسی روک ٹوک کے وہ جو باؤنڈریز ان لوگوں نے لگا رکھی تھی ان باؤنڈریز کو پار کیا، اور اس کنویں کے پاس جب جا کے دیکھا تو اس نے زور سے آواز لگائی کہ احمقو، پاس آ کے دیکھو تو صحیح، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ ابلیس نے، جنات نے، چڑیلوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ در حقیقت ہے کیا؟ جب لوگوں نے پاس آ کر دیکھا تو اس کنویں کے اندر کتے کا بچہ جو ہے، وہ چھوٹا کتے کا بچہ مرا ہوا تھا، اور اسی کے سبب سے پورے کا پورا کنواں بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا جی، اس کتے کے بچے کو نکالا۔ اس نے کہا کہ اس کتے کے بچے کو نکالو، سارا پانی نکالو، نیا پانی آئے گا تو یہ ساری کی ساری بدبو چلی جائے گی، اور ویسے ہی ہوا۔ حاصل سبق یہ کہ آج ہم بھی اپنی زندگی کے اندر جو حاسدین تاثیریں ہیں، بغض ہیں، پرابلمز ہیں، ٹینشنز ہیں، پریشانی ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں جی ہماری زندگیوں میں سے پادری صاحبان آ کے دعا کریں، ہماری زندگیوں میں سے کوئی دوسرا آ کے دعا کر کے نکالے، لیکن ہم جو اندر ہمارے ابلیسی تاثیریں، کتا ابلیس ہے، اس کو نکالنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو برائے مہربانی مذہبی رہنماؤں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے، ان پر فوکس کرنے کے بجائے خود کوشش کریں اور اپنے اندر سے نکالی، کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے وہ سارے کے سارے کام خود کر سکتا ہے۔ برائے مہربانی سوچ بدلیں، زندگی کا حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ ابلیس کو ہمیں اپنے خود سے، اپنے گھرانے سے خود نکالنا پڑے گا۔ گاڈ بلیس یو۔